بلکہ قرآن کریم پڑھ کر بخشنا اپنے جو عزیز فوت ہو گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ایسی کوئی ہمیں طریق نہیں ملتا کہ انہوں نے، کیونکہ قرآن کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا تھا، اور صحابہ، خلفائے راشدین، ان میں کہیں ہمیں ایسی طریق نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کریم پڑھ کے اپنے بزرگوں کو بخشا ہو۔ اس لیے ایسا جو طریق ہے وہ کوئی اس کی سند ہمیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہاں پہ ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اسی طرح سوال ہوا کہ کیا قرآن جو ہے وہ کسی کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کو بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے قرآن کریم کہ انا اول المومنین، کہ میں سب سے بڑا، سب سے پہلا مومن ہوں۔ اگر قرآن کریم پڑھ کے کسی کی طرف سے پڑھنا جائز ہوتا تو وہ سب سے زیادہ اس کے مستحق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس کے اوپر بھی درود بھیجو، سلامتی بھیجو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ بخشا جا سکتا ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، درود بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم جس شخص پر نازل ہوا اگر اسی کی طرف سے نہیں پڑھا جا سکتا تو پھر اور کسی کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی طرف سے قرآن کریم پڑھا جا سکے؟ ہاں، درود بھیجا جا سکتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ بیان فرمایا۔ بالکل، اور قرآن کریم میں منزوزہ یہ واضح حکم ہے، جو ڈائریکٹ حکم ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے تم خود پڑھو جو تمہیں میسر ہے۔ کسی حدیث یا کسی قرآنی آیت میں یہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ فقرؤوا لہ، اس کی خاطر پڑھو، دوسرے کی خاطر پڑھو، کسی جگہ پر ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ان کا